اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد نے واقعہ کربلا میں ایک عظیم اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی 5 ازواج بھی قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا آئیں۔ تاریخ میں آپ کے 12 صاحبزادوں اور 4 صاحبزادیوں کی تفصیل ملتی ہے۔ اس طرح آپ کی اولاد کی مجموعی تعداد 16 بنتی ہے۔ تاہم آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اس اولاد کا تذکرہ کریں گے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ موجود تھی۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند جناب حسن مثنیٰ، جو خولہ بنت منظور فرازیہ کے بطن سے تھے، عاشور کے دن انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے مقابل ڈٹ کر جنگ کی۔ لڑائی کے دوران ان کا ایک ہاتھ بھی قلم کر دیا گیا، لیکن ان کی والدہ کے قبیلے کے ایک شخص اسما بن خارجہ نے آپ کو زخمیوں میں زندہ حالت میں پایا تو وہ اپنے ساتھ انہیں کوفہ لے آیا اور پھر عمر ابن سعد سے سفارش کی، جس کے نتیجے میں وہ قتل ہونے سے بچ گئے، اور 6 ماہ تک کوفہ میں وہ اپنا علاج کرواتے رہے۔ اور اس کے بعد جب اسیران آل محمد کا قافلہ کئی ماہ ہوئے شام جا چکا تھا تو آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ جناب حسن مثنیٰ کی مفصل تاریخ اور حالات جاننے کے لیے آپ علامہ حیدر عباس کی کتاب بنیان مرصوص کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، جناب حسن مثنیٰ کے بعد جناب قاسم ابن حسن، جو کربلا کی تاریخ میں مشہور مقام رکھتے ہیں، ان کی والدہ کا نام رملہ تھا۔ یہ کربلا کے سب سے کم عمر جانبازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جب صرف 13 برس کی عمر میں میدان جنگ کی طرف بڑھے تو رجز پڑھتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو کہ میں حسن کا فرزند ہوں، نبی پاک کے پاکیزہ اور امین نواسے کا بیٹا ہوں۔ یہ حسین ہیں جو گویا قیدیوں کی طرح محصور کر دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان جن پر باران رحمت کبھی نہ برسے۔ ناظرین، کم عمری کے باوجود جناب قاسم ابن الحسن نے بے مثال مردانہ وار جنگ کی اور بالآخر راہ خدا میں شہادت کا جام نوش کیا۔ آپ کی کربلا میں شادی کا تذکرہ کربلا کے متنازع نظریات میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم برصغیر پاک و ہند کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جناب قاسم ابن حسن کی کربلا میں شادی ہونے پر متفق ہے، اور اس کا اظہار یا اس کا بیان وہ ممبروں سے یا اپنی کتابوں میں کرتے رہتے ہیں اور کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جناب عبداللہ بن حسن ہیں۔ یہ جناب قاسم کے بھائی اور ان کی شہادت کربلا کے دردناک ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور زمین پر گر چکے تھے اور دشمن آخری حملے کے لیے بڑھ رہا تھا تو صرف 11 سالہ عبداللہ بن حسن ہاتھ میں لکڑی کا ستون یا لکڑی کا ایک ڈنڈا لیے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچے اور ایک حملہ آور کو للکارتے ہوئے کہا، اے بدبخت، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ پھر انہوں نے حملہ آور پر وار کیا، لیکن جب دشمن نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار چلائی تو جناب عبداللہ نے اپنے چچا کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ تلوار ان کے ہاتھ پر پڑی اور وہ تقریباً جدا ہو گیا۔ درد سے تڑپتے ہوئے انہوں نے پکارا، چچا جان، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بھتیجے صبر کرو، قیامت کے دن تمہارے والد اور تمہارے نانا ان ظالموں کے مد مقابل ہوں گے۔ اسی اثناء میں حرملہ ملعون نے تیر چلایا جو جناب عبداللہ کے گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ اپنے چچا کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد جناب عمر بن حسن ہیں۔ عمر بن حسن عاشورہ کے بعد اسیران اہل بیت کے ساتھ شام لے جائے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 12 برس تھی۔ روایت ہے کہ یزید نے ان سے کہا، کیا تم میرے بیٹے خالد سے کشتی کرو گے؟ عمر نے جواب دیا، نہیں،
بلکہ مجھے ایک خنجر دے اور اسے بھی ایک خنجر دے۔ اگر وہ مجھے قتل کرے تو میں اپنے نانا، والد اور چچا کے راستے پر چل پڑوں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر جائے گا۔ یہ جواب سن کر یزید بے اختیار بولا، یہ وہی خصلت ہے جسے میں پہچانتا ہوں۔ ناظرین، ان کے بعد جناب احمد بن حسن ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے یہ فرزند احمد، ان کی عمر 16 برس بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ناظرین، جناب احمد بن حسن کے بعد جناب ابو بکر بن حسن کا نام ہمیں تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ امام حسن کے یہ فرزند، جن کی کنیت ابو بکر بن حسن تھی، یاد رکھیے گا کہ یہ ابو بکر بن حسن کنیت ہے، نام نہیں، کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ 16 برس کی عمر میں میدان میں اترتے ہوئے انہوں نے رجز پڑھا، میں علی کے فرزند امام حسن کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نیزہ لے کر تمہارے درمیان کود پڑوں گا اور تلوار سے تمہیں کاٹ ڈالوں گا۔ شدید جنگ کے بعد جب پیاس نے ستانا شروع کیا تو اپنے چچا کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ چچا جان، مجھے ایک گھونٹ پانی عنایت فرمائیے۔ امام نے فرمایا، بیٹا صبر کرو، بہت جلد تم اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگے، جہاں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ دوبارہ میدان میں لوٹ گئے اور رجز پڑھتے ہوئے لڑتے رہے، کچھ دیر اور صبر کر، کیونکہ پیاس کے بعد آرزو پوری ہوگی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، جب موت حملہ آور ہو۔ میدان جنگ میں کبھی بزدلی نہیں دکھاؤں گا، میری روح جہاد کے شوق سے سرشار ہے۔ ناظرین، بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہیں حرملہ ملعون نے شہید کیا، جبکہ بعض روایات میں قاتل کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوی ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزندوں میں حسین اسرم بھی شامل ہیں، جو حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا کے والد تھے۔ ام فروہ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ قرار پائیں۔ اسی طرح واقعہ کربلا میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے زید بن حسن بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن اور بہن رملہ، جن کی کنیت ام الحسین تھی، وہ بھی موجود تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد رملہ کو دیگر اہل بیت کے ساتھ قید کر کے شام لے جایا گیا۔ ناظرین، اسی طرح طلحہ بن حسن اور ان کی بہن فاطمہ بنت الحسن بھی امام حسن کی اولاد میں شامل ہیں، جو کربلا میں موجود تھے۔ فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں۔ جناب فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ تھیں، اور اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں ام الحسن اور ام الحسین بھی ہیں، جن کا نام تاریخ کربلا میں ملتا ہے۔ یہ دونوں بھی کربلا میں موجود تھیں۔ بعض روایات کے مطابق خیموں پر حملے کے بعد دشمن کے گھوڑوں نے انہیں روند ڈالا تھا اور وہ گھوڑوں کے سموں تلے شہید ہو گئیں۔ ان کی والدہ ام بشیر بنت مسعود خزرجیہ تھیں۔ ناظرین، مورخین کے مطابق آج سادات حسنی کی نسل بنیادی طور پر امام حسن مجتبی کے دو فرزندوں جناب زید بن حسن اور جناب حسن بن حسن، جنہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، کے ذریعے آگے بڑھی اور دنیا بھر میں پھیلی۔ یہ مضمون تیار کرنے کے لیے جن کتابوں سے ہم نے مدد حاصل کی ہے وہ یہ ہیں: مناقب ابن شہر آشوب، شیخ مفید کی الارشاد، ابو الفرج اصفہانی کی مقاتل الطالبین، شیخ عباس قمی کی منتہی الامال، اربلی کی کشف الغمہ، محمدی رے شہری کی موسوعہ الامام الحسین اور موسوعۃ الکربلا جلد اول، اسی طرح علامہ حیدر عباس کی بنیان مرصوص۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل بلڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔